آئیے ہم سب مل کر آج عہد کریں، خدا را ایسے دکان چلانے والوں کے پیچھے ہم کبھی اقتدا نہیں کریں گے۔ جس کے اللہ ایک، جس کا نبی ایک، جس کی کتاب ایک، وہ اتنی متفرق، اور جس کے خدا ہزاروں، وہ ساری قوم متحد۔ آپ نے کبھی سنا دیوبندی چائے کی دکان، بریلوی کپڑے کی دکان؟ آپ نے کبھی سنا غیر مقلد راشن کی دکان؟ کبھی بھی دشمن ہمیں دیوبندی ہونے کے نام پر، بریلوی ہونے کے نام پر، غیر مقلد اہل حدیث ہونے کے نام پر، یا کسی اور مسلک کے نام پر، کسی اور فرقے کے نام پر، کسی اور جماعت ہونے کے نام پر ہرگز نہیں مارتا۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، عید میلاد النبی 12 ربیع الاول ختم ہو چکا ہے، اور اس 12 ربیع الاول کے موقع سے جو دلخراش منظر سامنے آیا ہے، یہ زبان و قلم اس کو بیان کرنے سے عاجز و قاصر۔ اتفاق ایسا تھا کہ 12 ربیع الاول کو خود میرا سفر آرا پٹنہ مظفر پور کا تھا، اور کئی دلخراش مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور کئی ایک کو تو میرے موبائل فون نے بھی ریکارڈ کیا ہے۔ ان تمام مناظر میں جو عجیب قسم کی بات آئی وہ یہ آئی کہ آج عام طور سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈی جے 40,000 کا ہے تو اگلے بندے کا 50,000 کا ہو، اور حد تو یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور، مسجد نبوی کا گنبد اور خانہ کعبہ، ان دونوں کی جھانکیاں بھی نکلنے لگی۔ اور پھر اس کے بعد جتنی ساری چیزیں عید میلاد النبی کے تقاضے کے موقع سے بتائی گئی تھی، وہ سارے مناظر حقیقی طور پر دیکھنے کو آئے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے آئے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان سب کے باوجود ایک خاص ویڈیو جس کو آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ملینوں میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پر دیکھ رہے ہیں، ہر سوشل نیٹ ورک پر یہ ویڈیو خوب گردش کر رہی ہے۔ اس میں ایک نابالغ بچہ وہ عجیب قسم کے نعرے لگا رہا ہے، کسی خاص مسلک کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور آتنکواد کہہ رہا ہے، اور گالیاں دے رہا ہے، بھدی زبان استعمال کر رہا ہے، زہریلا بیان اگل رہا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، حد تب ہو جاتی ہے جب اس کے پیچھے چلنے والے سینکڑوں کی تعداد میں جم غفیر، وہ لوگ اس پر زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد زندہ آباد مرد آباد کا نعرہ لگا رہا ہے۔ کسی ایک کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو روک سکے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر سکے، اس کی سرزنش کر سکے، اس کو تماچے لگا سکے، اس کو کیفر کردار تک پہنچا سکے۔ آخر کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ ایسی ذہنیت کس نے پیدا کیا؟ یہ صرف ایک بچے کا حال نہیں ہے، بلکہ ایسی ذہنیت پیدا کرنے کے لیے برس ہا برس کی محنت ہے۔ بڑے بڑے علماء خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے جلسے، ہمارا منڈپ، ہمارا پنڈال، ہمارا مائک اور ہماری تقریر، اور ان سب میں ہم نے بس گالیاں بولنا ہی سیکھا اور گالیاں بولنا ہی سکھایا۔ کبھی غسل کا فرض نہیں بتایا، کبھی وضو کا فرض نہیں بتایا، کبھی ایمان اور عقیدے پر بات نہیں کیا، صرف کسی مسلک پر بات کیا، اور خاص ٹارگٹ کر کے اس کو گالیاں بولنا، اس کو گستاخی کرنا، اس پر بدتمیزی کرنا اور اس پر چڑھ جانا وغیرہ ذالک یہی سکھایا۔ یہ برس ہا برس کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس معصوم بچے کے رگ کے اندر، نس کے اندر، اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر ایک خاص مسلک کی تعصب، ایک خاص مسلک کے تحت اس کے ذہن کے اندر زہر پھیل گیا ہے، اور وہ ایسی بات کر رہا ہے اور اس کے باوجود لوگ خاموش ہیں، چپ چاپ ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، اور بول بھی رہے تو مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، اس بچے کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کو اپنا ہیرو مان رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی حسرت کی بات ہے۔ آج ہمارے یہاں سب سے بڑا مولانا وہی ہے، ہمارا سب سے بڑا پیر وہی ہے، ہمارا سب سے بڑا قائد وہی ہے جو اسٹیج پر آتا ہو، ناچتا ہو، گالیاں دیتا ہو، لوگوں کو لڑاتا ہو، جھگڑاتا ہو، اور پھر موٹی رقم لے کر کے رات کے بعد چلا جاتا ہو۔ اس کا نقصان کیا ہے میرے محترم؟ ذرا کبھی آپ نے سوچا؟ جس کے اللہ ایک، جس کا نبی ایک، جس کی کتاب ایک، وہ اتنی متفرق، اور جس کے خدا ہزاروں، وہ ساری قوم متحد۔
नफरत का कोई मजहब नहीं होता। मैं इसलिए किसी मजहब का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं इसलिए किसी मसलक का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं इसलिए किसी मकतब फिक्र का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मसलक का, नफरत का कोई मजहब नहीं होता, नफरत का कोई मसलक नहीं होता, नफरत का कोई रास्ता नहीं होता। नफरत तो नफरत है, जहरीला बयान तो जहरीला बयान है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यकीन जान लीजिए, जिस मसलक के तहत आप चल रहे हैं और आपके मकतब फिक्र के जो बानी हैं, आला हजरत से जब पूछा गया कि आपके बारे में लोग बुरा भला कहते हैं और आपको लोग गालियां देते हैं, आपके बारे में लोग चरजबानी करते हैं, आपकी गीबत बयान करते हैं, आपकी चुगलखोरी करते हैं, आपके बारे में बुरा लिखते हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? कुर्बान जाइए, क्या जवाब दिया था आला हजरत ने? आला हजरत ने कहा था कि जितनी देर उस गीबत करने वालों का, चुगली करने वालों का, गालियां देने वालों का, बुरा भला कहने वालों का, चरब ज़बानी करने वालों का, गुस्ताखी करने वालों का मैं जवाब दूंगा, उतनी देर में मैं अपने प्यारे हबीब आका नामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई बार दरूद पढ़ लूंगा। ये था उनका इश्क़ रसूल, और उनको मानने के दर पर उनके झंडे तले आने वालों की ये हालत कि वो सरेआम वीडियो रिकॉर्ड हो रही हो और वो गुस्ताखी कर रहा हो, गालियां बक रहा हो, जहरीले नारे लगा रहा हो, और उसके पीछे चलने वाली तमाम कौम अपनी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी बूटी के लिए खास मजहब को टारगेट कर रहा हो और इस तरह की गुस्ताखी कर रहा हो, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये सारे मसलकी बयान, मजहबी बयान, ये सिर्फ हमारे ईमान तक है, अकीदे तक है, दीन तक है, इस्लाम तक है, शरीयत तक है। आपने कभी सुना देवबंदी चाय की दुकान, बरेलवी कपड़े की दुकान? आपने कभी सुना गैर मुकल्लिद राशन की दुकान? आपने कभी सुना जमात इस्लामी पान की दुकान? नहीं, क्योंकि यहां खरीदार के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक होनी चाहिए। बिजनेस का मामला हमारे साथ सबके साथ चलेगा, लेन देन का मामला सबके साथ चलेगा, शादी ब्याह का मामला सबके साथ चलेगा, खरीदो फरोख्त का मामला सबके साथ चलेगा। लेकिन जब बात आएगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहां पर हम बढ़ जाएंगे। जब बात आएगी ईमान पर अमल करने की, वहां पर हम बढ़ जाएंगे। जब बात आएगी नमाज पढ़ने की, वहां पर हम बढ़ जाएंगे। जब बात आएगी ज़कात देने की, वहां पर हम बढ़ जाएंगे। क्या करके रखा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों? आप भले जितने फिरकों में बढ़ जाइए, जितने तकसीम हो जाइए, लेकिन इस बंटने का नतीजा गैरों पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब दुश्मन हम पर हमला करता है तो वो सिर्फ हमारी दाढ़ी और टोपी को देखता है, वो सिर्फ हमारे कुर्ते और पजामे को देखता है, वो सिर्फ ये देखता है कि ये मुसलमान है कि नहीं, वो सिर्फ हमें कलमा से पहचानता है। कभी आपने सुना कि किसी बरेलवी की मॉब लिंचिंग हुई हो, या किसी देवबंदी के दुकान उखाड़ दी गई हो, या कभी किसी अहले हदीस के घर को बुलडोजर के हवाले कर दिया गया हो? नहीं, वहां सिर्फ मुसलमान है। कभी भी दुश्मन हमें देवबंदी होने के नाम पर, बरेलवी होने के नाम पर, गैर मुकल्लिद अहले हदीस होने के नाम पर, या किसी और मसलक के नाम पर, किसी और फिरके के नाम पर, किसी और जमात होने के नाम पर हरगिज नहीं मारता। जब भी मारता है, जब भी कूटता है, जब भी पीसता है, जब भी हमारे मकान मुनहदम होते हैं, जब भी हम जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं, जब भी हमारे टारगेट कहता है, जब भी मॉब लिंचिंग होती है, जब भी हमारे साथ जुल्म और हादसा होते हैं, उसकी बुनियाद सिर्फ हमारा मुसलमान होता है। लेकिन उसके बावजूद हम होश के नाखून नहीं लेते, उसके बावजूद इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात हमसे नहीं निकलती, उसके बावजूद हम मुंतशिर हो चुके हैं, और उसके बावजूद पता नहीं हमें कब होश आवाज आएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो बात अकलियत की कही जाती है, ये अकलियत नहीं, बल्कि हम हिंदुस्तान के अंदर दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं। पहले नंबर पर बरादरान वतन है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी की है तो वो हमारी तादाद है। हम दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत हैं, लेकिन उसके बावजूद मसलक में बंटने की वजह से, मजहब में बंटने की वजह से, मशरब में बंटने की वजह से न हमारे पास एक कॉलेज ढंग का है, न हमारे पास यूनिवर्सिटी है, न हमारे पास अस्पताल है, न हमारे पास तालीमी इदारे हैं, न हमारे पास मिली और रिफाई काम करने का कोई मंसूबा है, और सारी की सारी बर्बादी हमारी हो रही है। दिगर मजहब वाले, जैन वाले, बुद्धिस्ट वाले, ईसाई, पारसी, इन लोग की तादाद बहुत महदूद है,
لیکن یہ لوگ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہ کر کے اپنے مستقبل کی فکر کر کے اپنے آپ کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، اور مجال ہے کسی کا جو اس کے اوپر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ لے. کیوں کہ جب ان پر ظلم ہوگا تو یہ سب ایک ہو جائیں گے، اور ہم بس یہ دیکھیں گے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ کٹ رہا، یہ پس رہا. ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ ہمارا بھائی کلمہ گو ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ان حضرات کا جو سنی ہونے کے باوجود اس بیان سے اور اس بچے کے بیان سے اپنے آپ کو کنارہ کش کیا، اس بچے کی بھرپور مذمت کی، اس میں شامل ہونے والے کی بھرپور مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس پر ہم لعنت اور ملامت بھیجتے ہیں. ایسا نہیں ہونی چاہیے. آئیے ہم سب مل کر آج عہد کریں، خدا را خدا را ایسے دکان چلانے والوں کے پیچھے ہم کبھی اقتدا نہیں کریں گے جو ہم کو آپس میں لڑوا رہا ہو، جو آپس میں مروا رہا ہو، جو آپس میں کٹوا رہا ہو، جو صرف اختلاف کی بات کرتا ہو، جو صرف لڑانے کی بات کرتا ہو، جو ہمارے اکابر کی، اولیاء کی، بزرگان دین کی، تبع تابعین کی، فقہاء محدثین کی گستاخی کرتا ہو، ایسے کو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. ایسے کو ہم کبھی اپنے اسٹیج کی عزت نہیں بنائیں گے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے، ہمارے بس میں جتنی طاقت ہوگی، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہوگی، ہم ہاتھ سے روکیں گے. زبان سے روکنے کی طاقت ہوگی، زبان سے روکیں گے. اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہوگی، ہم دل کے اندر برا ضرور سمجھیں گے. ہم سب کے سب ایک ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہماری کتابیں ایک ہیں. دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے.